سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ پردے کے حوالے سے چند چیزیں واضح کر دیں. خواتین نے اگر چہرے پر میک اپ کیا ہو تو کیا لا یبدین زینتہن کے تحت سے چہرہ چھپانا پڑے گا؟ قرآن مجید نے اس میں خود یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو اعضاء عام طور پر عادتاً کھلے رہتے ہیں وہ کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن باقی تمام زینتوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. خمار کا مقصد گریبان کی زینتوں کو چھپانا ہے یا حفظ فروج کے تحت چھاتیوں کو ڈھانپنا ہے؟ دونوں مقاصد، یعنی یہ بھی مقصد ہے کہ گریبان کی زینتیں بھی چھپ جائیں، لیکن جو اصلی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں عورت کی شرمگاہی ہے. جیسے شرمگاہیں ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح گریبان کو بھی اچھی طرح ڈھانپنے کا حکم دیا. عبیدہ السلمانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اوڑھا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے چلتی تھی. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے ہے چہرہ لپیٹنے کا، یا یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو نام نہاد سختی بولا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بغیر بعضوں کا جو سختیاں پڑتی ہیں انسان پہ وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کے عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے، اور بعض ائمہ کی رائے دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ڈھانپنا لازم ہے، اور جہاں فتنہ نہ ہو تو جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم کھول لیتے تھے، پھر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ڈھانک لیتے تھے. کہ مثلاً آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رخصت اور ہوگی، اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں بھیڑ میں سے نکل رہے ہیں تو معاملہ اور ہوگا. تو ٹائم ٹو ٹائم اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی امام نے واضح یہ کہا ہو کہ نہیں ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہا گیا. یعنی جتنے بھی یہ جو 4 ائمہ ہیں ان میں سے اگر امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو، جہاں خرابی کا اندیشہ نہ ہو، جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، لیکن جہاں فتنہ ہو اور جہاں مشکلات ہوں وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو کھولے. اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری. جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا، تو ہم جانتے ہیں نماز کے لیے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھانکنا نہیں سکتی، کھلا رکھنا پڑے گا. تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا. وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بازار میں صحابیات گھومتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے. ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو. میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی، جب قافلے آتے تو کبھی کوئی ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی. تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے، اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھکتی، ورنہ اگر ڈھانکنا اصل ہوتا تو ڈھک کے ہی چلتی، پھر قافلے آئے اور قافلے جائے. وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ. میں نے فرمایا کہ کیا چہرے کا پردہ فرض ہے؟
تو فرض تو نہیں ہے میری بہن، لیکن علماء متأخرین نے فتن زمانہ ملاحظہ کرتے ہوئے بلا ضرورت چہرے کو کھولنا ناجائز قرار دیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ فی زمانہ چہرہ چھپانا واجب ہے، بلا ضرورت اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ ضرورت سے مراد کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ شناختی کارڈ بنوانا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ مطلب ایک آرڈر آ چکا ہے کہ چہرہ کھول کے ہی عورت فوٹو کھنچوائے گی، یہ مجبوری ہے۔ پاسپورٹ میں اگر ایسی کنڈیشن ہے مجبوری ہے۔ اگر آپ کسٹم وغیرہ پر پہنچے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی پکچر لینی ہے تاکہ وہ کمپیوٹر میں سیو کر کے رکھیں، اسکین کر کے، یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کو چہرہ دکھانا مجبوری ہے۔ اگر کوئی جرم وغیرہ کے سلسلے میں شناخت کرنے کے سلسلے میں چہرہ کھلوایا جائے، مجبوری ہے۔ اسی طرح جو بہنیں جاب کرتی ہیں اور مجبوری کے تحت کرتی ہیں اور ان کی جاب کی ریکوائرمنٹ آفس کی ایسی ہے کہ وہ چہرہ نہیں ڈھک سکتی ہیں مثال کے طور پہ، ان کے لیے بھی ایک عذر ہوگا، ان کی بھی مجبوری بالکل قابل قبول ہوگی اور یہ چہرہ کھول سکتی ہیں۔ تو غرض ہے کہ بعض صورتوں میں چہرہ کھولا جا سکتا ہے، ورنہ علماء متأخرین کے قول کے مطابق بہنوں کو چہرہ چھپانا ہی چاہیے۔ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے۔ صرف محرم کے سامنے اجازت ہے، ان کے شوہر، لڑکے، والد وغیرہ۔ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نقاط ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ، عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔ باقی 5 نقاط مرد اور عورت میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس۔ پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے۔